السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. ارے بھائی بات کیوں نہیں کر رہی؟ آواز نہیں جا رہی کیا؟ جی میں آپ الحمدللہ مجھے تو آ رہی ہے. آپ نے بات کرنے میں بہت دیر لگا. کیوں؟ جی مولوی دانش صاحب ہو نا؟ جی جی اچھا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی. وہ بات کیجیے. ہاں پتہ چلا آپ ایک مسجد کے امام ہو سورڈا نامی کسی شہر میں. جی حضور فرمائیں. جی اچھا تو وہ آپ کے متعلق حضرت یہ بات پتہ چلی تھی کہ آپ جو ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو لے کر آپ جو ہے تو بہت زیادہ ان کا استہزاء کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہاں مطلب جو بھی آپ عقائدی اعتبار سے آپ ذہن سازی کرتے ہیں اس بات کا ذہن سازی کی بات. ہاں بالکل. ہاں جی ہاں تو اس کے متعلق ایسی کچھ باتیں کرنی تھی. مطلب جیسا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ایسی کون سی بات ہے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب آپ کو گرا ثابت ہوتی ہے جس کے متعلق آپ مطلب ان کے بالکل خلاف ہو اور آپ لوگوں کو ان کی جو ہے تو جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں آپ ان کے مطلب ذہنوں کے اندر ان کے خلاف باتیں ڈالتے ہو ایسا تو ایسی کون سی بات ہے؟ مطلب وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ اور کیا ہے یار؟ جی رسول ہے رسول ہے. اس میں نبی کے سامنے گستاخی کی ہے. تو اچھا کیا گستاخی کی؟ کیا گستاخی؟ اس نے نبی کے علم کو جہاں شیطانوں کے علم کے برابر ٹھہرایا. اس نے نبی کے علم کو پاگل مجنون اور اس طریقے کے لوگوں سے انہوں نے نبی کے نظر کو تشبیہ دیا. کیا اچھا کہاں پر تشبیہ دی اور کہاں پر انہوں نے مجنون اور شاعر کہا بتائیں گے آپ؟ مطلب حفظ الایمان جی حفظ الایمان میں جی تو کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اچھا آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے. میں اس پہ اس کا اسکرین بھیج دے رہا ہوں. آپ خود پڑھ لیجیے. میں نے دیکھی یہ آپ کی تبلیغ کا مطلب جز بن چکے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے متعلق مطلب آپ کو ان کے عقائد تو پتہ ہونے چاہیے نا. جب آپ اتنی کھل کے ان کی وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ تو ببانگ دوہل کہنا چاہیے بھائی ان کی یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. آپ وہ عبارتیں بھیجو گے آپ جو عبارتیں بھیجتے ہیں نا مطلب اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہ آپ کی بنی بنائی ہوتی ہے. اچھا بنی بنائی ہوتی ہے. ہاں تو آپ کو جب باضابطہ میں بول رہا ہوں کہ آپ نے میں واٹس ایپ پہ اس کا اسکرین بھیج دے رہا ہوں تو پھر وہ بنی بنائی کیسے ہو جائے گی؟ نہیں تو بات کرتے ہیں نا کیا شکایت ہے آپ کو؟ مطلب کھلی بات کرتے ہیں نا. اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی بتا تو رہا ہوں کہ اس نے نبی کے سامنے گستاخی کی ہے. کیا نبی کے سامنے تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت کیا گستاخی کی؟ اس نے نبی کے علم کو پاگلوں مجنون سے تشبیہ دیا ہے. تو کیا الفاظ تھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے؟ تو وہ الفاظ تو بتائیے آپ مجھے کہ جس سے آپ کی بات مطلب پاورفل ہو آپ کی بات دلیل ہو. تو وہ آپ الفاظ تو بتائیے. ارے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک منٹ رک جائیے آپ کو میں سب بتا رہا ہوں. ہاں اس نے میرا اپنی کتاب ہاں ٹھیک ہے حفظ الایمان جی صفحہ نمبر 13 اس نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی تخصیص ٹھیک. اور پھر آگے وہ لکھتا ہے ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صدی یعنی بچہ وہ مجنون یعنی پاگل بلکہ دنیا حیوانات و باہرین کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں بھائی آپ مکمل پڑھیے. پاگل سے
حضرت آپ مکمل بات پڑھیے نا، آپ ایسا بیچ میں کیوں شروع ہو جا رہے ہیں؟ مکمل بات پڑھیے نا، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. میں بتا رہا ہوں جی. ہاں جی، آپ ابھی اپنی بات شروع نہ کریں، پہلے ان کا قول مکمل پڑھ لیں. ہاں تو ان کا قول وہی بتا رہا ہوں. پڑھیے مکمل پڑھیے. اگر بقول زید اگر بقول زید بولیے. اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ حد صدی وہ مجنون. اگر بعض علم غیب ہو تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ہاں بولیے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یہاں پہ حضور کی جو خصوصیت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. ہاں، حضور کی کیا تخصیص ہے؟ آپ معافی ضمیر سمجھیے نا ان کا. اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ آگے پڑھیے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ حد صدی و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. ہاں آگے پڑھیے. کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. رکیے بھائی. ایسا اگر بعض علم غیب مانا جائے، آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بعض علم غیب مانا جائے تو وہ تو زید اور عمر ہر انسان کو علم غیب ہے. اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے. سنیے ارے بھائی، ابھی میری بات تو آپ نے تو اپنا بتا دیا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. بات تو سنیے، آپ کو جو کہنا ہے بالکل کہہ سکتے ہیں. اس میں نبی کی کیا تخصیص ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آگے انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ کوئی ایسی بات جو کسی ایک انسان کو معلوم ہے وہ دوسرے انسان کو نہیں معلوم ہوتی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے عبارت سنائی ہے نا، کوئی ایسی بات جو کسی ایک شخص کو معلوم ہوتی ہے دوسرے شخص کو نہیں معلوم ہوتی. تو اس بات کے اعتبار سے وہ شخص جس کو معلوم ہے وہ شخص علم والا ہوا، اور اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے. لہٰذا اب یہ جو چھپی ہوئی بات ہے، یہ جو غیب کی بات ہے، یہ بعض بات چھوٹی سی مختصر سی بات جو سامنے والے کو نہیں معلوم ہے، تو اس بات کا یہ غیب کا علم رکھنے والا ہوا اور وہ غیب کا علم رکھنے والا ہوا. ٹھیک ہے. تو جو اللہ نے نبی کو عطا کیا، ٹھیک، ارے بات تو سنیے حضرت. جو اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے تو وہ اس کو بھی تو پھر علم غیب تم وہ کر رہے، شمار کر رہے. لیکن وہ بعض علم غیب ہے جو اللہ نے یہ بتائے کہ یعنی آپ کے جو اشرف علی تھانوی ہیں تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں؟ جی، بات ابھی آپ نے ان کے اوپر دلیل قائم کی ہے، پہلے وہ بات صاف کر لیں. انشاءاللہ آگے بات ہوں گی نا. آپ بیچ میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ دیکھیے آپ بہت اچھے، آپ ایک لائق امام ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں. میں آپ کی شان میں بالکل آپ احتیاط برتوں گا، کوئی گستاخی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو دلیل قائم کی ہے میں نے بھی مکمل آپ کی دلیل سنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے، وہ باتیں جو اللہ نے نبی کو عطا کی ہے ان کو علم غیب ہے، تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہر آدمی کو علم غیب ہونا چاہیے. نبی کی کیا تشخیص؟ جو خبریں نبی کو دی گئی اس کے وہ علم غیب، وہ اللہ کے علم میں بات تھی. ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کو وہ اللہ کا وحی والا علم ہے، اس سے علم غیب نہیں ثابت ہوتا. اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا جو علم ہے تو یعنی اسے، ارے بھائی آپ یہ کہنا چاہتے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی تک پیغام پہنچایا. نبی جانتے تھے کیا؟ ارے بھائی تو نبی نہیں جانتے تھے تو اب یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی میری بات کا آپ پہلے جواب دیں. آپ یہ دیکھیے بحث کا موڈ کدھر کا کدھر جا رہا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو میں نے وہاں سے بات شروع کی تھی. ابھی وہ بات مکمل ہوئی کچھ نہیں، آپ نے دوسری بحث شروع کر دی. اچھا ہاں بولیے آپ بالکل بولیے. ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک وحی کا پیغام ہے جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے. اب رسول تو نبی تو اس کو جانتے نہیں تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب وہ پیغام اللہ تو ہم سنی ہم سنی لوگ نبی، دیکھیے ہم سنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ذاتی نہیں مانتے ہیں بلکہ عطائی مانتے ہیں. اللہ کے عطا کرنے سے علم غیب ہے، سمجھ رہے ہیں.
ارے بھائی تو اللہ نے تو مجھے بھی تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے ذہن دیا. ارے بھائی اللہ نے سنیے نا مولوی صاحب، اللہ نے مجھے ذہن دیا، میں نے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے حفظ قرآن کر لیا، تو یہ بھی تو عطائی علم ہے. اب آپ یہ بھی مان لو کہ مجھے بھی علم غیب ہے، ایسا تھوڑی نہ چلے گا. آپ اور نبی برابر ہو گئے. نہیں، یہ سوال کھڑے کیا میں نے آپ پر، میں نے سوال کھڑے کیا آپ پر میں نے سوال کھڑے کیا. ارے بھائی میں نے سوال کھڑے کیا. آپ کے کہنے کے مطابق اگر ایسا مانا جائے تو آپ کو ایسا بھی ماننا پڑے گا. آپ کے کہنے کے مطابق تو اس نے تو یہی کیا ہے نا. اگر آپ کے کہنے کے مطابق ایسا مانا جائے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ غیب ہے، وہ عطائی علم ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق یہ بھی ماننا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ٹھوس بات تھوڑی میرے اوپر ٹھوک سکتے ہیں. میں آپ کی بات پر آپ پر سوال کھڑے کر رہا ہوں، آپ میرا جواب دیجیے. اللہ نے مجھے بھی حافظہ عطا کیا ہے، تو یہ تو اللہ کا عطائی علم ہے. مجھے اللہ نے مجھے حافظہ دیا، اس حافظے کی بدولت میں نے حفظ قرآن کر لیا، تو کوئی اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں نکال سکتا کہ مجھے بھی علم غیب ہے. آپ کو پتا ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے تاکہ کہیں بھول نہ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، نبی جی آپ جلدی نہ کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر مکمل وحی ڈال دی جائے. اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ یعنی اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے وما یہ جی بولیے وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ وما ہوا نہیں وما ہوا وما ہوا علی الغیب بدلیل. جی ترجمہ کیجیے. غیب کی خبروں کو بتانے پر بخیل نہیں، تو اس کا بتا تو رہا ہوں. جی بولیے. وہ غیب کی خبروں کو بتانے پر بخیل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوا کا جو مرجع ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل، وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں. تو اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا ہے، تو پھر آپ لوگ جی وہ آپ نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے آپ نے ترجمہ کیا وما ہوا علی الغیب بظنین، وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں. ٹھیک ہے نا، یہی بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے مولوی صاحب. ارے سن رہے ہو نا؟ تو ہاں تو آپ اس پہ دلیل کیا قائم کر رہے ہوں جب اللہ کہہ رہے وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں، اس کا مطلب غیب کا علم ہے، یہی مطلب نکال رہے ہو نا؟ تو کیسے نکال لیا آپ نے مطلب ایسا؟ ارے خود اللہ فرما رہا ہے یار، یہ واضح دلیل ہے اور کیا. جی ٹھیک ہے اب واضح دلیل ہے نا. اچھا میں آپ کو یہ بولوں کہ اس کا مطلب کوئی اور ہے تو آپ اس کو مانوں گے کیا؟ آپ پہلے بتاؤ تو صحیح. ہاں تو وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو غیب کا علم اللہ انہیں نبی تک پہنچا رہا ہے، جو قرآن، جو احکامات، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی اس خبروں کو دوسروں تک پہنچانے میں، جو علم اللہ نے دیا ہے، جو وحی اللہ نے نبی تک پہنچائی ہے، نبی اس خبر کو امتیوں تک پہنچانے میں کنجوسی نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس کا. وہ ایسا نہیں کرتا کہ بعض احکام بتا دیے بعض احکام چھپا دیے، وہ ایسا نہیں کرتا. جتنا اللہ دیتا ہے اتنا ہی نبی پہنچاتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو قرآن نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی کو آج کا علم یہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. جی نہیں، وہ خبریں جو اللہ نبی تک پہنچاتا ہے اس کے پہنچانے میں نبی غسل نہیں کرتا. نبی کے معنی کے اوپر غور کریں گے تو جو ہے آپ کو یہ علم ہو سکتا ہے کہ ہاں یعنی جو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، اور آپ ڈائریکٹ انکار کر رہے ہیں کہ نبی کی. ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق مان لیا جائے نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مولانا کی لکھی ہوئی کتاب جو المنجد ہے نا اس کو اٹھا کر کے دیکھ لو، المنجد میں نہیں مل رہا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے مان لیا کہ نبی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ نبی غیب کی خبریں کہاں سے بتاتا ہے؟ ایسا کیا سلسلہ اس کے پاس جو وہ لوگوں تک غیب کی خبریں بتاتا ہے؟ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو غیب کے علم میں دیا ہے وہ اپنے امتیوں کو بتاتا ہے، اور جو ہے سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کو علم غیب ہے اللہ کے عطا کرنے سے. اور آپ کے جو مولانا ہیں
کیا آپ کے جو مولوی صاحب ہیں کیا اشرف علی تھانوی وہ یہ جو ہے نبی کا جو علم غیب ہے اور امتی کا جو علم غیب ہے اس کی وجہ سے نبی کے علم کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے. جی وہ بات ایسی نہیں ہے، وہ بات ایسی نہیں ہے، اس کا آپ مطلب غلط مطلب نکال رہے ہیں. ابھی آپ نے عبارت سنائی وہ آپ لوگوں پر تم لوگوں کے عقائد پر وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں. اگر تم لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کو علم غیب ہے تو تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر شخص کو علم غیب ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ نہ نبی کو علم غیب ہے نہ کسی بندے کو علم غیب ہے. آپ مجھے مولوی صاحب کوئی ایسی آیت بتا دے قرآن مجید کی، قرآن مجید میں صریح الفاظ میں کوئی ایسی آیت مجھے بتا دے آپ جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی علم غیب ہے، میرے نبی کو بھی علم غیب ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا، یہ آیت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آپ تو اہل علموں میں آپ کا شمار ایک مسجد کے آپ امام بھی ہے، میں بڑے ادب سے آپ سے کہوں گا آپ کی نظر میں یہ آیت ضرور گزری ہوں گی کہ اللہ نے صاف کہا لہو غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کو اس کا علم ہے، یہ اسی کے لیے سزاوار ہے. تو آپ کوئی ایسا مقام بتا دیں مجھے قرآن کریم کا. سنیے نا مولوی، آپ میری بات تو سنیے بھائی، آپ کوئی ایسا مقام بتا دیجیے قرآن کریم کا. آپ سناتے رہے، میں سنتا رہتا ہوں. ہاں تو آپ کا بھی کہنے کا وقت تھا، میں جب خاموش سن رہا تھا. آپ دوسرے سے بول رہے ہو، دوسرے کو بولنے نہیں دیتے ہو، تو کیا اس میں آپ نے تو کہہ دیا نا. بولو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا مقام بتا دیں آپ مجھے قرآن کریم کا جہاں صریح الفاظ میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ بھائی میرے ساتھ میرے نبی کو بھی علم غیب ہے. ارے بھائی میں کئی مقامات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں، کئی مقامات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں جو اللہ نے صاف اعلان کیا لہو غیب السماوات والارض لہو من فی السماوات والارض. لیکن آپ مجھے کہیں بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی شریک کیا ہو کہ بھائی میں بھی جانتا، میرا رسول بھی جانتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے. جی بولیے. کیسے دیکھیے یہ جو آج جو ابھی میں نے پڑھا تو اس سے بھی تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرما رہا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. چلیے ایک بات یہ سنیے. ہاں بولیے بالکل ابھی آپ خاموش ہے. ایک بات یہ کہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو علم جو عطا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تھوڑا سلو بولیے ذرا. ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر یہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو یا اپنے مخصوص بندوں کو جس کو چاہے غیب کا علم عطا کر دے. اور خود اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا کرتا ہے. جی غیب کا علم عطا کرتا مطلب کیا؟ مطلب کیا غیب کا علم عطا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جی مولوی صاحب، مولوی دانش صاحب، بڑے ادب سے کہوں گا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات نبی کو پتہ نہیں تھی اللہ اس کا علم نبی کو دیتا ہے. اچھا جی بولیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دینے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے اور اللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اللہ نے عطا کیا. اچھا مجھے بتائیے. سنیے. ہاں بولیے. اور جب اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا، اب رسول نے جب اپنے امتی کے درمیان رکھ دیا تو وہ جو غیب کا علم تھا اس غیب کے اوپر تمام امتی مبتلا ہو گئے. اور اب جب تمام امتی مبتلا ہو گئے تو اب یہ امتیوں کے لیے اب وہ غیب کا علم نہیں رہا. دیکھیے ابھی میں آپ پر ایک دلیل قائم کروں گا مولوی صاحب جو بالکل آپ کو شرک سے قریب کر دیں گی. میں آپ کو شرک کی تعریف پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کے بعد آپ بالکل غور کیجیے. دیکھیے شرک کی تعریف یہ ہے الشرک والشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی من الصفات المختصۃ بہ تعالی. ٹھیک ہے، شرک کی تعریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، سن رہے ہیں نا مولوی دانش صاحب؟ والشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی من الصفات المختصۃ بہ تعالی، کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا.
اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا وہ غیب السماوات والارض کہ زمین و آسمان کی چھپی ڈھکی پوشیدہ باتیں، ٹھیک ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. اب اس میں تو آپ نے نبی کو بھی شریک کر دیا، تو آپ نے تو شرک والا عمل کر دیا. اچھا یہ شرک والا عمل کر دیا. جی کر دیا، بالکل کر دیا. یہ اشراق، آپ نے اشراق فی علم کر دیا. آپ نے اشراق فی علم کر دیا کہ جو علم اللہ ہی کی ذات کو سزاوار تھا اس میں آپ نے نبی کو شریک کر دیا. اچھا تو آپ کی بات پوری ہوئی؟ میں بولوں؟ بولیے بولیے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ نہیں؟ بالکل. اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا. اب آپ کیا کہیں گے؟ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ تو میں بالکل مانوں گا کہ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ کے نبی بھی رؤوف ہے اور اللہ کے نبی بھی رحیم ہے. لیکن ایک امتیاز نبی کی رحمت اللہ سے کم ہو سکتی ہے. نبی کی رحمت اللہ سے کم ہو سکتی ہے. اللہ یہی چیز تو ہم لوگ بھی دیکھیں، یہی چیز تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بحر علم کے سامنے ایک سمجھیے کہ جو ایک دریا ہے، اس میں سے اگر چند قطرے کو اگر نکال لیا جائے تو کچھ کمی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ایک مثال کے طور پر وہ دریا کے مثل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اور ہم لوگ اسی وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اللہ کے عطا کرنے سے ہے وہ عطائی ہے، نہ کہ ان کا علم ذاتی ہے. تو مولوی صاحب میں آپ کو سنیے بولیے، بیچ میں مت بولیے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفور الرحیم. غفور اللہ گناہوں کے بخشنے والے ہیں، رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا گناہوں کو بخشنے کی صفت نبی میں بھی ہے؟ یہ آپ پر سوال ہے، بولیے. تو وہی تو آپ دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول بھی غفور ہیں، کیا کہیں اگر اللہ بھی غفور ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے گناہ کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے گناہ کیا، اب اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کے کہنے کے مطابق نبی بھی غفور ہے. آپ سمجھ رہے مولوی دانش صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق نبی بھی غفور ہے، تو کیا آپ وہی مقام نبی کو بھی دے دوں گے کہ اب گناہوں کی معافی نبی سے مانگی جائے؟ ارے بھائی تو ہم تو بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے وہ عطائی ہے. علم کی بات وہ ٹاپک تو ہمارا بالکل ہے، ہم وہاں پر ضرور جائیں گے. یہ سوال کا جواب تو دیجیے. ہاں تو وہی ہم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں نے کوئی ایسی غلطی کی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اب میں اس غلطی کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی بھی غفور ہے، تو کیا میں نبی سے معافی مانگوں گا تو کیا نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے؟ یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے. یہ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی بھی غفور ہے؟ ہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ خود اپنے رسول کے تعلق سے فرما رہا ہے. سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ پڑھیے. جی بولیے، پڑھیے آیت. ارے بھائی آپ حافظ ہیں نا؟ پڑھیے نا، میں مولانا ہوں. جو میری دلیل ہے الحمدللہ وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کے. جو آپ کی دلیل ہے وہ بھی سناؤ. جیسے پیچھے آپ نے پڑھی تھی آیت وما هو علی الغیب بضنین، تو تب بھی تو آپ حافظ نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس تو دلیل تھی. حافظ نہیں تھے تو ابھی کوئی ضروری تھوڑی کہ ہر آیت ہر کسی کو یاد رہے. لیکن جو ہے آپ کم از کم دلیل تو ایک مولوی آپ مسجد کے امام ہیں مولوی صاحب. سنیے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ابھی آپ نے اللہ کے رسول کو غفور اور رحیم مانا کہ نہیں مانا؟ جی ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ماننا نہیں ماننا یہ اگلی بات ہے. ارے بھائی تو آپ اللہ کے رسول کو غفور اور رحیم آپ کیوں کر مان لیے؟ ماننا نہیں دیا تو آپ کیسے مان لیے اللہ کے رسول کو غفور اور رحیم؟ آپ کیوں مان لیے؟ تو میں بتا رہا ہوں نا کیوں مانے. پہلے آپ میرے جواب تو دیجیے. میں نے آپ پر مولوی دانش صاحب
بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ پر سوال کھڑے کیا کہ جب اللہ بھی غفور ہے، نبی بھی غفور ہے، تو اب میں گناہ کروں گا اللہ سے معافی مانگوں گا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ غفور ہے، وہ اسے اختیار ہے، وہ مختار کل ہے، اب وہ مجھے معاف کر دے گا، معاف کرے نہ کرے وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ نے نبی کو بھی غفور کہا، تو کیا نبی مجھے معاف کریں گا؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نبی کو اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختیار نہیں ہے، معاف کرنے کا، بخشنے کا، گناہ بخشنے کا، آپ نے تو کہا نا اختیار نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے، پہلے آپ میری بات سن لیجیے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں جب تم گناہ کر لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، اور جب نبی تمہارے لیے اے مسلمانوں جب تم گناہ کر لو تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ والو بھائی میں آپ کو مفہوم سنیے، میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں، قرآن شریف میں سے جو آیت ہے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کون سی آیت ہے؟ کوئی آئے مجھے یہ کہے کہ قرآن شریف میں جو آیت ہے، اب کون سی آیت اس کو بھی پتہ نہیں، جو آیت ہے جس کا یہ مفہوم ہے، تو مفہوموں سے کئی بات ہوتی ہے، دلیل قائم ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بڑے ادب سے آپ کو کہوں گا، آپ ایک مسجد کے امام ہیں مولوی صاحب، آپ بڑی اونچی اور جامع بات کر رہے ہیں، آپ نبی کے علم غیب پر بحث کر رہے ہیں، اور آپ مفہومات بتا رہے ہیں، نہ آیت کا آپ کو پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، یہ کوئی بحث ہوئی مولوی صاحب؟ وہی تو ہم بول رہے ہیں، دیکھیے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ سے کہ اشراق فی العلم کر دیا آپ نے نبی کو اللہ کے علم کر دیا، تو ہم تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کی جو صفت ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ میں نے آپ کو تعریف سنایا دیا، ابھی میں نے آپ کو یہ مثال بھی دیا کہ اللہ رب العزت کا جو یعنی علم ہے یا جو اس کی صفت ہے اس کی ہمسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، اور نبی کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی عطائی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو مولانا ہیں یا آپ کے جو مولوی صاحب ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو عطائی بھی مانگنے پہ وہ شرک کیوں کہتے ہیں؟ کہ کیا یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کو کیا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے صفت میں جس کو چاہے شریک کر لیں؟ ارے بھائی عطائی علم غیب بتائیں، آپ بتائیں، سنیے نا، عطائی ایک علم غیب ہے، ٹھیک ہے، ایک علم اصل ورڈ علم غیب ہے جی، وہ عطائی وہ ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھیے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں کو آپ بالکل سائڈ میں رکھیے، پہلے مجھے یہ بتائیے علم غیب کسے کہتے ہیں؟ میں جان رہا تھا کہ آپ جو ہے نا میرے سوالوں سے بھاگیں گے، آپ بالکل نہیں بھاگ رہا ہوں، بالکل نہیں بھاگ رہا ہوں مولوی صاحب، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ تو بھاگتے رہے ہیں، آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت ارے بھائی عطائی کو میں کیا کہہ رہا ہوں، عطائی کو تھوڑی دیر سائڈ میں رکھیے، اس کو واپس ہم لوگ واپس لے کر ارے بھائی بات صاف کریں گے نا، پہلے تھوڑی دیر سائڈ میں رکھیے، پھر اس کو واپس ہم بحث کے اندر لائیں گے، جب اس کی ضرورت ہوگی تب واپس لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی تو علم غیب کا معنی بتائیے نا، سائڈ میں رکھ دیجیے گا، علم غیب کا معنی بتائیے نا۔ نبی کو عطائی علم ہے، یہ تو آپ کا مسلک ہے نا جی؟ ہاں، اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو علم غیب کا دائرہ تو رکھا ہی نہیں نا ہم نے نبی کے سر پر، کیوں نہیں رکھا؟ نہیں، یہ تو نہیں رکھا، اب کیوں نہیں مانتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ نبی جو ہے نا غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اگر غیب کا علم نہیں ہے تو پھر وہ بتاتے کہاں سے ہیں؟ غیب بتانے میں بخیل نہیں، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے آیت بھی پڑھی، وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی غیب کی خبریں پہنچانے میں، غیب جو اللہ وحی کے ذریعے باتیں بتاتا ہے وہ پہنچانے میں نبی اٹکل پچو نہیں کرتا، اپنی دل کی طرف سے بھی نہیں بولتا، اور نبی اس میں کنجوسی بھی نہیں کرتا۔ اچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتانا بھائی کہ کیا اللہ رب العزت کسی کو، تو میں نے آپ کو اس کا معنی مولوی دانی صاحب، میں نے آپ کو اس کا معنی آپ کو پہلے سمجھا دیا نا، اس کا جواب دیجیے نا۔ ارے مولوی صاحب میں نے اس کا معنی آپ کو پہلے سمجھا دیا، میں نے اس معنی آپ کو پہلے سمجھا دیا نا کہ یہاں پر کنجوسی مراد ہے، کہ کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اللہ دیتے ہیں بذریعے وحی، وہ اس کو پہنچانے میں نبی بخل سے کام نہیں لیتا۔ اچھا، تو اس میں علم غیب کا کیا مطلب آیا؟ ایک چیز ہے مولوی دانی صاحب، ٹھیک ہے بالکل، میں ایک دم
بالکل صریح الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں گا، اس کے بعد آپ بالکل جو کہنا ہے وہ کہیے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ایک چیز کا میں مالک ہوں، 100 روپے کا میں مالک ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا 100 روپے کا میں مالک ہوں۔ میں نے آپ جیسے مولوی صاحب سوڑا کے مسجد کے امام مولوی دانش کو میں نے 100 روپے میں سے 50 روپے دیے، اچھا بات سمجھ رہے؟ اور میں نے یہ کہا کہ مولوی دانش صاحب ان 50 روپیوں کو آپ کیا کیجئے، ان 50 روپیوں کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان 50 روپے کو آپ سب میں تقسیم کر دیے۔ اچھا تو مالک میں ہوں، میں ہی ہوں یا آپ ہو مالک؟ یہ جو 50 روپے میں نے آپ کو دیا ہے، مالک میں ہی ہوں یا آپ ہے اس کے مالک؟ اچھا بولیے نا، مالک میں ہوں یا آپ ہو؟ اللہ رب العزت کا جو علم ہے، ارے بھائی میں آپ کو ارے بھائی آپ سن لیجیے نا مولوی دانش سن لیجیے نا بھائی، آپ کو جو کہنا ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، میں آپ کا بالکل احترام کر رہا ہوں۔ بھائی آپ سے کچھ پوچھتا ہوں تو بھاگنے لگتا ہے۔ ارے بھاگو کیوں؟ آپ جواب دو نا، اللہ کے بندے آپ جواب دو۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، مولوی دانش صاحب سوڑا کی مسجد کے امام صاحب، میں 100 روپے کا مالک ہوں۔ مجھے یہ تو بتاؤ، آپ سے جو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ آپ بھاگیے مت نا، آپ میری بات پوری ہوئی کیا مولوی صاحب؟ ارے میری بات پوری ہوئی کیا؟ میں نے 100 روپے میں سے آپ کو 50 روپے دیا اور آپ کو کہا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ ملکیت میری ہی ہے، ملکیت تو سمجھا رہا ہوں۔ وما ہوا علی الغیب بظنین سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں کیوں بھاگوں؟ اچھا آپ کو وما ہوا علی الغیب بظنین پر بحث کرنا ہے نا بھائی؟ اچھا کرنا ہے نا بحث، وما ہوا علی الغیب بظنین کرنا ہے نا؟ تو بھاگ کیوں رہے؟ تو آپ لوگ سے بھاگ کیوں رہے؟ آپ لوگ سے سنو۔ ارے بھائی وما ہوا علی الغیب بظنین پر بحث کر رہا ہوں، اتنا جانتا ہوں، سن لو۔ نہیں جانتے وانتے کچھ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، سن لو، آپ کچھ بھی نہیں جانتے مولوی دانش۔ نہیں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، آپ لوگ کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ کے دیکھیے میں جو مثال دے رہا تھا نا اس سے آپ غلط ثابت ہو رہے تھے، اس لیے آپ بحث کو ادھر بحث کا رخ پھیر رہے، میں آپ کو وما ہوا علی الغیب بظنین سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا مولوی دانش، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ نے میرے ذہن کے اندر اللہ نے مثال ڈالی، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ گستاخی کا جواب جو ہے نا ہمارے علماء نے دے دیا ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے ہمیشہ ہر دور میں کسی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ لوگوں سے بحث کرنا بالکل ہی بیکار ہے۔ نہیں بھاگیے مت، وما ہوا علی الغیب بظنین پر بحث ہو رہی ہے، اگر آپ بھاگ جاؤ گے میں سمجھوں گا آپ بھی، آپ اگر بھاگ جاؤ گے مولوی دانش میں یہ سمجھوں گا آپ کا مسلک ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا مسلک ہی صحیح نہیں ہے، آپ کے اکابرین بھی صحیح نہیں ہے، آپ کا دین بھی صحیح نہیں ہے، آپ کی شریعت بھی صحیح نہیں ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر آپ بھاگ جاؤں گے تو بھاگنا نہیں مولوی دانش۔ وما ہوا علی الغیب بظنین پر بحث کیجیے، میں آپ کو میری بات مت کٹ کیجیے، میری بات مت کٹ کیجیے اللہ کے لیے۔ نہیں، ارے وہ تو آپ کے بھاگنے کا ایک راستہ ہے۔ نہیں بالکل کٹ نہیں کیجیے، جو بھاگے گا میں شریک نہیں کر سکتا، جو بھاگے گا وہ اپنے اکابرین کا نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ اکابرین کا نہیں جو ہے وہ بھاگنے کی بات نہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کرنا اپنے ٹائم پہ کھول۔ میں کہہ رہا ہوں نا یہ مثال سمجھیے، پہلے وما ہوا علی الغیب بظنین پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، یہ سمجھیے پہلے میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سن لیجیے بات مت کٹ کیجیے، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، 100 روپے کا میں مالک ہوں، 50 روپے آپ کو دیے، میں نے آپ کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تقسیم کرنے کا میں نے آپ کو حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالک بن گئے، اور آپ خود بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔ تقسیم کرنے میں آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں چھپایا مولوی دانش، جو 50 روپے میں نے دیے تھے آپ نے اس میں سے 1 روپے کی بھی کنجوسی نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالک بن گئے۔ ارے بھائی مولوی آپ سے جو میں یہ پوچھا کہ یعنی اللہ رب العزت کسی کو اپنے صفات میں شریک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس بات کو چھوڑ کر کے آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو آپ کا گھومنا یہ کام میں نے صفات خاصہ کی بات کی، میں نے صفات خاصہ کی بات کی، علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہے۔ ابھی جو آپ جو شرک کی تعریف کیے، وہ کیا کیا تعریف؟ والشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی من الصفات المختصۃ بہ تعالی، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں
کسی غیر اللہ کو شریک کرنا. وہ نبی کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کو شریک کرنے کا حق نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, آپ میری بات سنیے نا. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, 100 روپے میں سے میں نے آپ کو کہا کہ مولوی دانش 50 روپے لیجئے, اس کو تقسیم کیجئے. اب آپ اس کو تقسیم کر رہے بالکل امانت داری کے ساتھ, بالکل سچائی کے ساتھ. یہ آپ کے اچھے انسان ہونے کی اور سچے انسان ہونے کی دلیل ہے. آپ اس 50 روپے میں بالکل خیانت نہیں کر رہے مولوی دانش. سنیے, بالکل آپ خیانت نہیں کر رہے. 50 روپے آپ جیسے لوگوں کو پہنچانے تھے آپ بالکل ویسے ہی پہنچا رہے. مطلب اس کا یہ نہیں ہوا کہ آپ ان 50 روپے کے مالک ہو گئے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو 50 روپے میں نے آپ کو دیے تھے بالکل امانت داری کے ساتھ میں آپ نے اس کو پہنچا دیے. تو اب میں جو آپ کا مالک ہے, میں نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ میرے مولوی دانش لوگوں تک پیسے پہنچانے میں بخل نہیں کرتے, کنجوسی نہیں کرتے, جو میں ان کو کام دیتا ہوں وہی کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں جو 50 روپے کا میں مالک تھا اس کے آپ مالک بن گئے. بالکل وما ہوا علی الغیب بضنین کا معنی یہی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, نبی اس علم کو پہنچانے میں کنجوسی نہیں کرتے. کنجوسی نہیں کرتے, اس علم کے مالک نہیں ہو گئے بھائی نبی. یعنی جو ہے نا آپ, یعنی جو آپ کے علماء تو یعنی اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یعنی علم غیب نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے بھائی, پہنچانے میں کنجوسی نہیں کرتے یا علم غیب کا چہرہ کھڑے ہو گیا. میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں, جب آپ میرے 50 روپے کے مالک ہی نہیں بنے تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جیسے مولانا شعیب 50 روپے کے مالک, ایسے مولوی دانش بھی 50 روپے کے مالک بن گئے. مالک تو میں ہی ہوں. میں نے آپ کو یہ بتائیے, ارے شعیب صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو دیکھیے, آپ کو اگر میں 10 روپیہ دوں گا تو وہ 10 روپے آپ کے کو میں دیا کہ نہیں دیا جی بالکل. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا, لیکن آپ کے جو علماء ہیں تو وہ تو اس کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں. اور پھر اگر یہ مان بھی لے رہے ہیں کہ ہاں اگر نبی کو اگر علم غیب ہے تو وہ بچوں پاگلوں کی طرح ہے, تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا جو 10 روپے آپ نے مجھے دیے, آپ نے 10 روپے مجھے, سنیے نا اللہ بھائی سن لی تو, جو 10 روپے آپ نے مجھے دیے تو کیا اس کا میں مالک بن کے مجھے یہ بولیے, آپ نے مجھے 10 روپے دیے, کہاں فلاں شخص کو دے دو. اب میں اس 10 روپے کو پہنچانے میں جیسا آپ نے دیا تھا ویسے میں اس 10 روپے کو پہنچا رہا ہوں. مالک تو آپ ہی ہے نا بھائی. کوئی یہ تھوڑی کہہ سکتا جو 10 روپے آپ کے تھے وہ میرے بھی ہے, یہ تھوڑی کہہ سکتا کوئی. تو جو علم اللہ کا, علم اللہ ہی کا ہے بھائی, پہنچانے کے لیے دیا ہے. نبی میسنجر ہوتا ہے, نبی میسنجر ہوتا ہے اللہ کا, نبی پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا, نبی وہی کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علم اللہ کا ہے وہ نبی کا بھی ہوگا. سنو, آپ تو اس کے بھی منکر ہیں کہ جو ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو غیب کا علم دیا. آپ اور آپ کی جماعت والے اس کے بھی منکر ہیں. ارے کسی کو کوئی چیز پہنچانے کے لیے دینا اس کو مالک تھوڑی بنا دیتا. آپ کہیں گے اللہ کے نبی کو اللہ نے وہی کا علم دیا تو نبی بھی مالک بن گیا. کیسے مانیں گے, کیسے مانیں گے؟ اچھا بولیے نا کیسے مانیں گے ہم؟ تو آپ تو, ارے بھائی تو آپ تو اس کے بھی منکر ہیں. ارے آپ کی بات استدلال آپ کے فاسدہ میں سے جا رہی ہے. آپ شرک کی جو تاریخ میں نے سنائی آپ کو اس اینگل سے آپ نبی کے ساتھ اشراق, اللہ کے ساتھ اشراق فی العلم کر رہے ہو. وہ یعنی اللہ کے ساتھ اشراق فی العلم ہے, علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے. آپ اس میں نبی کو گھسے رہے ہو. میں نے آپ کو کہا نا نبی مالک نہیں بن گیا, نبی تو پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے امتیوں تک. اچھا ہاں, جیسے آپ نے مجھے 10 روپے دیے, کہا فلاں لوگوں تک پہنچا دو, مالک تو آپ ہی ہے. میں آپ کا میسنجر ہوں, آپ کی بات کو اس تک پہنچا رہا ہوں, ان 10 روپے کو اس تک پہنچا رہا ہوں, آپ کی رقم اس تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ جس 10 روپے کے آپ مالک تھے اسی 10 روپے کا میں بھی مالک بن گیا. بالکل وما ہوا علی الغیب بضنین. جو علم اللہ نے وہی کا نبی تک پہنچایا تھا, نبی اس میں کنجوسی نہیں کرتا, جیسا اللہ دیتا ویسے ہی پہنچا دیتا, چھپاتا نہیں اس میں سے کوئی. مطلب یہ نہیں کہ جو علم اللہ کا ہے وہ نبی کا بھی ہے. جو عطا کیا گیا تھا وہ پہنچانے کے لیے عطا کیا گیا تھا. نبی کو اور اللہ کو ایک امتیاز پر ایک سب میں کھڑے کرنے کے لیے نبی کو اللہ کا جو علم ہے وہ ایک سب سے کہاں کھڑا کیا جا رہا ہے, جب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی نبی کا جو علم غیب ہے, جو علم ہے تو وہ یعنی ذاتی نہیں ہے, عطائی ہے. اچھا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں آپ عطائی کا مسالہ لگا رہے ہیں, جو ہے نا آپ عطائی کا مسالہ لگا رہے, آپ عطائی کا مسالہ لگا کر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. نہیں, ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ سے اور
اور یہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے. عطائی کو آپ اس میں مسالہ چڑھا رہے ہیں مولوی دانش. نہیں مسالہ کی بات نہیں ہے. آپ عطائی کو لگا کر اس میں آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. اچھا سرے سے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، علم غیب ہم مانتے ہیں نا. میں بالکل ابھی بھی اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر مجھے فخر ہے، اپنے اکابرین پر مجھے فخر ہے، اپنے مسلک کی حیثیت پر. بالکل میں دلیل کے ساتھ، ٹھوس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے وما ہوا علی الغیب بضنین. نبی غیب کی خبروں کو پہنچانے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتا، بخل سے کام نہیں لیتا، اٹکل پچو سے اپنی طرف سے من گھڑت کرنے سے کام نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوا بھائی جو ملکیت اللہ کی ہے وہ نبی کی بھی ہو گئی. ارے بھائی تو جو ہے نا یہاں پہ ہم اللہ کی ملکیت میں یہاں پہ آپ نے میرا جواب دیا نا، آپ نے میرا جواب دیا نا، میں کیا کر رہا ہوں، آپ نے میرا جواب دیا کہ اب یہاں پہ جب واضح طور پر یہ آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو عطا کیا تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی صفات میں شریک نہیں کر سکتا. ابھی اس پہ بحث ہوئی اور آپ نے کہا کہ ہاں اللہ رب العزت کر سکتا ہے. تو اب اس کے باوجود آپ میں نے کب کر کے ارے میں نے کب کہا، ہاں آپ نے کب کہا، اب ابھی انکار کر رہے ہیں. میں نے تو کہا آپ اشراف فی العلم کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اشراف فی العلم کر رہے ہیں. تو یعنی اللہ رب العزت نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غفور بنایا، اللہ رب العزت نے نبی کریم. میں نے تو آپ کو سوال کر دیا نا، میں نے تو آپ کو آپ نے تو اس کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو مثال دیا، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. کیسے مولوی آپ؟ کیا مثال؟ آپ مجھے بولیے نا، میں نے آپ کو 50 روپے دیا تھا، آپ مالک بنے کیا نہیں بنے؟ بولیے مالک بنے کہ نہیں بنے؟ کون؟ آپ مالک بنے کیا میرے 50 روپے کے جو میں نے آپ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیے تھے؟ اچھا بنے کیا بولی، پہلے یہ بولیے بنے کیا؟ ارے بھائی اگر آپ مجھے آپ مالک بنے کیا؟ ارے مولوی دانش بات مت پھیریے، آپ مالک بنے کیا؟ ہم بات نہیں پھیر رہے ہیں بلکہ آپ لوگ خود ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. بولیے نا آپ مالک بنے کیا؟ ارے بولیے نا، ارے بولیے نا بھائی. کیا آپ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ دوسروں تک 50 روپے پہنچا دو، بیچ میں آپ کا واسطہ تھا، آپ میرے میسنجر سے پہنچانے کے لیے، آپ کیا ان 50 روپے کے مالک بنے؟ یہ مجھے بولیے. لیکن اگر بولیے بھائی. ارے بھائی بات مت پھیرو. میں اپنی بات سمجھاؤں گا آپ کو. بولو پہلے یہ بولو، بات مت کرو. یہ آپ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. ہمارے کمزور ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھ دی ہیں اور یعنی اس موضوع پر علم بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کے علماء کو بھی کمزور کر رہے ہیں، آپ کے علماء کو بھی کمزور کر رہے ہیں. جن اکابرین کی آپ پیروی کرتے ہیں ان کو بھی کمزور کر رہا ہے. تب یہ بتائیے آپ ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ مالک بنے کیا؟ مولوی دانش آپ میرے 50 روپے کے مالک بنے کیا؟ آپ لوگ کے درمیان کچھ بھی دلیل دے دیا جائے، کچھ بھی بتا دیا جائے، آپ لوگ تسلیم کرنے آئے. مولوی دانش آپ میرے 50 روپے کے مالک بنے کیا؟ بولیے نا. ارے بولیے نا، آپ میرے 50 روپے کے مالک بنے کیا؟ پتا ہے، بولو نا بنے کیا. ارے بولو نا، آپ کو اپنے اکابرین پر فخر ہے نا، بحث کرتے وما ہوا علی الغیب بضنین پر. بولو آپ میرے 50 روپے کے مالک بنے کیا؟ ارے یہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے. بات کٹ مت کرو، اس وقت میں آپ سے کچھ بحث نہیں کرنا چاہتا. بات کٹ مت کریے. دیکھیے یہ آپ کی کمزوری کی دلیل ہے، آپ بات کٹ کر رہے ہو. یہ آپ کے اکابرین سے، آپ کے مسلک سے غلط ہونے کی دلیل ہے. میری بات کا جواب دیجیے. غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں. آپ سنیں گے، آپ جواب دیں گے. پہلے جواب دیجیے. آپ بالکل ہی بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ اس لیے بیکار ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ بحث کر کے اپنا مسلک ثابت کرنا نہیں آتا. آپ لوگوں کو ہم سے بحث کر کے اپنا مسلک ثابت کرنا نہیں آتا، اس لیے آپ کا بحث کرنا بیکار ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک نمبر دوں گا، آپ سن لیجیے. وہ بالکل دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کا نمبر لوں گا، سب لوں گا، لیکن میرا جواب دیجیے. مولوی دانش آپ ایسے بھاگ نہیں سکتے. اگر کال کٹ کر دوں